انسان کا برین جو ہے وہ ایک ہارڈ ویئر ہے، انسان کا مائنڈ سافٹ ویئر روزانہ اپ گریڈ کرتا ہے، اور اگر اس کو پروگرام کیا جائے کہ تم یہ کام کرو تو وہ یہ کام کرنے لگتا ہے، اگر اسے کہا جائے کہ تم وہ کام کرو تو وہ کام کرنے لگتا ہے۔ پاکستان میں کرکٹ کیوں پاپولر ہے؟ فٹ بال پاپولر نہیں ہے۔ کرکٹ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اسے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہیومن بینگ کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو پروموٹ کیا جائے وہ چیزیں بڑھتی ہیں، جن چیزوں کو ریوارڈ کیا جائے وہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ لیکن ہر جگہ کے اپنے اپنے لاز ہوتے ہیں۔ امریکہ میں لا ہے کہ آپ ڈرنک کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈرنک پیش کر سکتے ہیں، اور لا آف دی لینڈ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس لینڈ پہ رہتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو لا آف دی لینڈ ہے وہ بغیر نکاح کے اکٹھے رہنے یا بچے پیدا کرنے کی سزا دیتا ہے، اور یہ لا آف دی لینڈ ہے۔ تو اسی طریقے سے پاکستان میں میل کی میل کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح پاکستان میں ہومو سیکشولیٹی کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو جو لا آف دی لینڈ ہے اس کو بھی آپ سمجھیں۔ لیکن کئی دفعہ ہم اس تقلید میں پڑ جاتے ہیں کہ وہاں سے جو چیز آئے گی امریکہ سے 99% چیزیں بہت شاندار آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ 1% علائشیں بھی آتے ہیں۔ تو ہم اللہ نے آنکھیں تو دی ہے نا دیکھنے کے لیے، دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو فائدے کا ہو لے لیں، جو فائدے کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے، بھیڑ چال کی طرح تو نہیں کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ایڈز کی بیماری 1980 میں آئی، 43 ایئرز اگو۔ پاکستان میں ایز سچ ایڈز کی بیماری زیادہ نہیں آئی، کیونکہ پریکاشنز لیے گئے۔ وایا تھائی لینڈ آنی تھی تو تھائی لینڈ کی حکومت میں کوئی ایک سمجھدار انسان تھا جس نے اس کی روک تھام کی۔ ایک ڈاکٹر پرتھیاکرن تھے، انہوں نے ایسے وائٹل بیہیویئرز بنائے کہ تھائی لینڈ سے یہ بیماری ختم ہو گئی، اور ورنہ انڈیا کا بیڑا غرق ہو جانا تھا اور پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ تو ہمیں بیماریوں کی تقلید تو نہیں کرنی۔ ہومو سیکشولیٹی از این النس، جس کی نیچرل ٹینڈنسی کلیپٹومینیا کی طرح کچھ انسانوں میں ہوتی ہے، اور ہیومن بینگ میں اور بھی بہت سی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں۔ چوری کے علاوہ ہیومن بینگ کی یہ ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے کہ وہ ہیرسمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو اجازت ہونی چاہیے، تو اجازت نہیں ہو سکتی۔ ہیومن بینگ کے اندر ٹینڈنسی ہے کہ وہ ریپ بھی کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کو پرمٹ کر دیں لاء میں؟ امریکہ میں بھی نہیں کرتے، حالانکہ ان کو کر دینا چاہیے۔ ٹھیک، اٹس اگینسٹ ادر پیپلز ول۔ تو آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنے کی تو پابندی نہیں ہونی چاہیے نا امریکہ میں، کیونکہ آپ تو اپنی مرضی کر رہے ہیں، آپ کسی کو تو ہرٹ نہیں کر رہے، آپ دوسروں کو تو سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ اپنے آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ آپ بولیں کہ جی نہیں چاہیے اپنی سیفٹی، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہیں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ صرف دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو منع کریں، اور جو آپ اپنے آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو اجازت دیں، تو پھر یہ ہیومن سوسائٹی نہیں ہوگی، پھر یہ ان ہیومن سوسائٹی ہوگی۔ ہیومن سوسائٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ہرٹ کرنے سے، آپ دیکھیں جہاز کتنا سیف جرنی ہے، اور روزانہ 10 لاکھ فلائٹس ٹیک آف اور لینڈنگ کرتی ہیں، اور ٹیک آف اور لینڈنگ کے ٹائم پہ سیٹ بیلٹ باندھی جاتی ہے۔ نارملی کہا جائے گا کہ بیکار میں، لیکن آپ سب باندھتے ہیں نا سیٹ بیلٹ، کہ کہیں کوئی حادثہ ہوگا تو یہ سیٹ بیلٹ ہمیں کچھ تحفظ دے گی، اور جو کہ معمولی تحفظ ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا تحفظ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہیلمٹ پہنتے ہیں اتنی گرمی کے موسم میں، آپ کہیں جی میں سر پڑوانا ہے اپنا ضروری، تو مجھے آپ الاؤ کریں۔ تو یہ جو انٹلیکچولائزیشن ہے ڈیفنس میکنزم میں، اس کو انٹلیکچولائزیشن کہتے ہیں، کہ کوئی بات ایسی کرنا، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں نشہ کرتا ہوں اپنا نقصان کرتا ہوں، آپ کا تو نہیں کرتا، آپ کا کیا جاتا ہے۔ تو
دوسروں کا بہت نقصان ہوتا ہے. یہ کنٹیجیس بیماری ہے. ایک بندہ نشہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اگلا بندہ نشہ کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے اگلے 10 بندے نشے کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو رات کو نیند نہیں آتی. اس کی وجہ سے اس کے بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی میں کسی کا تو کچھ نہیں کرتے, ہنگامہ ہے کیوں برپا, تھوڑی سی جو پی لی ہے. اگر آپ سوچیں کہ ہارڈ ویئر سے جو انجوائے کرتے ہیں نشوں کے ذریعے, اس کی میموری آپ کی نہیں جاتی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں کہ اس سافٹ ویئر کو انجوائے کرنے کی پوزیشن میں آئیں. جب آپ سافٹ ویئر کے ذریعے ایک دفعہ انجوائے کر لیں گے تو زندگی میں کبھی آپ ہارڈ ویئر کے ذریعے انجوائے کرنے کی طرف نہیں آئیں گے, کیونکہ سافٹ ویئر کی جو انجوائمنٹ ہے, جسے ہم سیرینٹی کہتے ہیں, وہ بیان نہیں کی جا سکتی لفظوں میں آپ کو بتاؤں. لیکن آپ کو ایک دفعہ اس کیفیت تک اپروچ کرنا ہے.